السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے نوجوانوں کا ذکر کیا. گزشتہ میں نے بات عرض کی تھی کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں اس کو. اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور کہف غار کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، حق کے ساتھ قصہ، کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا تھا. یہ لوگ قوم کی بت پرستی سے بیزار تھے، تو ایک ایک کر کے ہٹتے گئے اپنی قوم سے، ایک جگہ جمع ہوئے. چند نوجوان تھے وہ. جب معلوم ہوا بادشاہ کو کہ یہ لوگ ایسا نکل گئے ہیں، تو تفتیش کے لیے لوگوں کو بھیجایا بادشاہ نے، اور بھیجا کر ان لوگوں کو، نوجوانوں کو لایا. بادشاہ کے محل میں لایا گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا. پوری قوم ایک طرف تھی، یہ ایک طرف تھے. حدیث میں آتا ہے 7 اشخاص کو اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں سے وہ جوان بھی ہے، وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، خرچ کیا. وہ نوجوان بھی اللہ پاک کے عرش کے سائے میں رہے گا. ان میں سے وہ آدمی بھی ہے جو مسجد سے باہر نکلا اپنے کام کاج کے لیے، گھر میں ہے، لیکن وہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. نماز کب ہے، کتنے بجے ہے، بس بے چینی ہے اس کو. نماز جہاں بازاروں میں پھر رہا ہے، کام پہ ہے، تجارت میں، لیکن بار بار وہ دھیان اس کا اس طرف ہے کہ بھی نماز کب ہے، کتنے بجے، جماعت کتنے بجے ہے، مجھے وقت سے پہلے پہنچنا ہے. دھیان ادھر ہے. وہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں رہے گا. اللہ ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے. تو نوجوانی کی بات اللہ کو پسند ہے. جوانی اللہ کے لیے گزارا، اللہ کی بات میں گزارا. اللہ پاک نے فرمایا کہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جو اللہ پاک پر ایمان لایا تھا، اور ہم نے اضافہ کیا تھا ان کی ہدایت میں. تو بادشاہ نے بلایا ان لوگوں کو. وہ آئے بادشاہ کے دربار میں. کیا قصہ ہے پوچھا، کیوں چلے گئے، کیا ہے، کیا قصہ. تب ظاہر بات ہے بادشاہ بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، سب مخالفتوں کے ماحول میں ان کو لایا گیا. دوستو بزرگ، ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ آج جو مخالفت کا ماحول گرما گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو سمجھو آپ. یہ جو قصہ ہے اصحاب کہف کا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہی قصہ ہے. بہت پرانا قصہ.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ دیکھو، وہ بھی مخالفتوں کے ماحول میں ہی آپ کی زندگی، صحابہ کی زندگی مخالفتوں کے ماحول میں۔ آپ پیغمبران نظام کو دیکھو تو مخالفتوں کے ماحول میں زندگی گزری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی دیکھو ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو جی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو، آپ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو، یہ سب مخالفتوں کے ماحول میں رہے۔ ملک، اہل ملک، حکومت، اہل حکومت سب مخالفت۔ اس مخالفتوں کے ماحول میں ہی انہوں نے دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا۔ تو وہ نوجوان لائے گئے، پوچھا بادشاہ نے کیا ہے، کیا قصہ ہے، تم کدھر کس پر ایمان لائے، کیا کرے؟ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے سامنے بولنا، بادشاہ کے مذہب کے خلاف بولنا بڑی بات ہے نا۔ اللہ پاک نے فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ہمت دی۔ اس قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے بادشاہ کی طرف میں، بھرے دربار میں بادشاہ کے خلاف میں، حکومت کے خلاف میں، ملک والوں کے خلاف ان کی زبانوں سے الفاظ نکل، اللہ پاک نے فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اللہ اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، ہم کسی کو اپنا رب نہیں مانتے۔ کیا بولے دوستو، بزرگوں، یہ ہمت کا ملنا، طاقت کا ملنا، قوت کا ملنا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو مشکل مسئلہ تھا، ہمت دی اللہ نے۔ تو ہمتوں کا ملنا، طاقتوں کا ملنا، ہر چیز کا ملنا اللہ پاک کی طرف سے ہے، سب چیز۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کا بنیادی حصہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے بھی اپنے عقیدے کو کمزور کر لیا، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جی، عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ ہی کی کریں گے، تو بول رہے ہیں زبانوں سے، لیکن عملی طور پر ہمارے ساتھ جب حالات کچھ پیش آتے ہیں تو ہماری نگاہیں ادھر ادھر پھٹکنے لگتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تجارت میں نقصان فلاں کی طرف سے ہو گیا، میرے کو فائدہ فلاں کی طرف سے ہو گیا، یہ نقصانات لگاتار کسی لڑکی کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں جگہ گھر کے بنانے کی وجہ سے پریشانیاں چل رہی ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے حالات ہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کے حالات یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو دنوں کے ساتھ جوڑ لیے، مہینوں کے ساتھ جوڑ لیے، نفع نقصان کو مہینوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور آگے اعداد و شمار کے ساتھ جوڑ لیے، ہندسوں کے ساتھ جوڑ لیے کہ 9 کا نمبر اچھا ہے، لکی نمبر، کسی کے لیے 8واں نمبر اچھا ہے، کسی کے لیے 51 نمبر اچھا ہے۔ یہ دوستو، اور اس کے اوپر جناب پیسے خرچ کر رہے ہیں گاڑیوں کے نمبرات کے لیے، کاروں کے نمبرات کے لیے۔ کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم کا یہ حال ہے۔ توہمات میں جکڑ گیا مسلمان،
خرافات میں بہہ گیا مسلمان، عقیدہ اس کے خراب ہو گیا، اعمال تو خراب تھے ہی تھے، ہے بھی، لیکن عقائد کی بھی بھیڑ چڑھ گیا مسلمان، عقائد بھی خراب۔ کتنے ہی مسلمانوں کی کلائیوں پر، کتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں پر ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں۔ کیوں بندھے ہوئے ڈوریاں؟ کیوں بندھی ہوئی ڈوریاں ہیں؟ پیروں پر ڈوریاں کیوں بندھی ہوئی ہیں؟ دو چار چھلے کیوں لگا کے رکھے ہیں آپ؟ اپنے انگلیوں میں کیوں رکھے ہیں چھلے آپ؟ کیا معنی ان چھلوں کا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتا، کلمہ کو وہ اقرار کرتا ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کلمہ پڑھا ہوتے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی کان میں اذان کہی گئی تھی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی تھی، ایک کان میں اقامت کہی گئی تھی کہ اللہ ہی بڑا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس دنیا کا نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، جس کی کان میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اذان اور اقامت کہی گئی تھی، اللہ کی بڑائی کے بول بولے گئے تھے۔ آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ شادی کرنے سے ڈرتا ہے سفر کے مہینے میں، وہ سفر کرنے سے ڈرتا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی اچھے کام کا آغاز کرنے کے لیے ڈرتا ہے مسلمان۔ اور مسلمان کے گھروں کے اوپر وہ چیزیں لگی ہوئی جو مشرکوں کے گھروں پہ لگی ہوئی رہتی ہے۔ واستو پر عقیدہ مسلمان کا ہے، آج مسلمان کا عقیدہ ہے واستو کے اوپر۔ یہ پنڈتوں کے پاس جا کر دعائیں پڑھاتا ہے، مشرکوں کے کہنے پر مندروں کے پھیرے پھرتا ہے مسلمان۔ یہ سچ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میں یہ مسلمان ہے، کلمہ کو ہے۔ شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود جن کے اعمال کا یہ حال ہے، جن کے عقیدوں کا یہ حال ہے، مسلمان ہے۔ جائزہ لیجئے اپنے ایمان کا، اپنے کلمے کا جائزہ لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اعمال تو گئے تھے، عقائد بھی گئے آج ہمارے آج۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا آپ کو، میں جی حیدرآباد کے ایک عالم دین ایک گاؤں میں پہنچے تو اچھا بیان ہو رہا تھا، بہت مضبوط ایمان کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات، آخرت کی بات ہو رہی تھی۔ خوش ہوئے کہ بھئی گاؤں کے اندر اچھی بات ہو رہی ہے، بیٹھ کے سن لیے، بہت اچھا لگا کہ اچھی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہے سنے، اور بڑے شوق سے بیان کے بعد ملاقات کی ان سے، بیان کرنے والوں سے۔ اور وہ انہوں نے بھی ان کو پہچانے کہ عالم دین ہے، بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذرا گھر کل چلے، میرے والد شرابی ہے، میرے والد شرابی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، ذرا ان کو باز آنے کی تلقین کیجیے۔ ان کو تعجب ہوا کہ بیٹا اتنا اچھا بیان کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی آخرت کی بات کر رہا ہے، لیکن باپ کا یہ عالم ہے کہ شرابی ہے۔ تکلیف کوفت ہوئی، چلیں گھر چلے، گھر چل کے بیٹھے، باپ کو سلام کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر باپ نے بھانپ لیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ باپ نے خود کہا، مولوی صاحب سنو، میں شرابی ہوں، صحیح ہے، بالکل انہیں جو بولا ہے نا شراب صحیح ہے، میں شرابی ہوں، لیکن انہیں جو ہے نا مشرک ہے، اس کی الماری کھول کے دیکھو آپ۔ تعجب میں پڑ گئے، ان کے بیان سے خوش ہوئے تھے وہ، لیکن ابھی تو پیروں تلے زمین نکل گئی ان کی۔ باپ بول رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، آپ یقین نہیں آئے تو اس کی الماری کھولو، مورتی رکھی ہوئی شیو لنگ کی، روزانہ اس کی پوجا کر کے جاتا ہے یہ۔
حالات چپ ایسے نہیں آ رہے ہیں دوستو، ہمارے اعمال گئے، ہمارے عقائد گئے. مسلمان ایمان کی بات کرنے والا پوجا کر رہے ہو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن گیا. ایمان اور یقین کی بول میری زبان پر ہے، لیکن میرے گھر کے اندرونی حالت ہے کہ پوجا کر کے جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عقیدہ اس حد تک خراب ہو گیا ہمارے. تو دوستو، میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف ٹھہر کے جب بولنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ہمت دی انہیں. میرے دوست، ہمت اور طاقت اور قوت خدا لم یزل ولا یزال کی طرف سے، سب اسی سے، کائنات کا پتہ سب اسی سے. میرے دوستو، پوری کائنات میں بھرے ہوئے درختوں کے اندر ایک بھی پتا گرتا ہے وہ خدا علیم و خبیر کے علم سے ہی ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا یہاں پر. میرے دوستو، یہ سب حالات انہی کی طرف سے. لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ انہوں نے اس حالات کو اور عالمی حالات کو بھی، گھریلو حالات کو بھی، دکان کے حالات کو بھی، روٹی روزی کے حالات کو بھی مہینوں سے جوڑ دیا، لوگوں سے جوڑ دیا، خاندان والوں سے جوڑ دیا کہ اس کے کرتوت سے ایسا ہو رہا ہے، اس کے کرتوت سے ایسا ہو رہا ہے. عاملوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، عاملوں کی دکانیں چمک رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیمبو، ناریل اور دھاگے صرف غیر مسلموں کے پاس ہے؟ معاف کیجئے، مسلمانوں کے پاس بھی چیزیں ہیں. معاف کیجئے، دیندار جو سمجھے جاتے ان کے پاس بھی ہے. 5 وقتہ نمازیوں کے پاس بھی نیمبو ناریل کی چکر چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. اندر نہیں اترا میرے دوستو، اندر اترا ہی نہیں ہے. اور ایک بات عرض کروں، یہ اصحاب اور انشاءاللہ آئندہ بھی قصہ ہوگا ان کا، بتاؤں گا آپ کو، عرض کروں گا، کوشش کروں گا. جب یہ اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، یہ کتنے سال سوئے معلوم؟ 903 سال سوئے. 930 سال سوئے. وزدادو 9 سال، 309 سال سوئے. ثلاثمائة سنین وزدادو 309 سال سوئے. اور اللہ کا نظام، یہ 309 سال میں دیمک نہیں لگی ان کو. اور سورج جب نکلتا تھا تو ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، سورج کے نظام کو اللہ نے بدلا تھا. مولانا روم نے کہا خفتگانی کہ از خدا خود کارشاں بدھ کارشاں، میل کر دے آفتاب از غارشاں. وہ سونے والے کہف میں، غار میں، جن کا معاملہ اللہ سے صحیح ہو چکا تھا، جو اللہ پر ایمان و یقین رکھے تھے، معاملہ خدا سے صحیح کر لیا تھا، وہ سو رہے تھے، اللہ آسمان کے نظام کو بدل کر رکھ دیا تھا، ان پر دھوپ نہ پڑے. آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آگے بات چلتی ہے، وہ اٹھے ہیں رزق کے لیے، رزق میں لیے روٹی لانے کے لیے بھجاتے ہیں. روٹی لانے کے لیے بھجائے، رزق لانے کے لیے بھجائے. رزق کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں. روٹی روزی کا مسئلہ اللہ والوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، روٹی روزی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بھی ہاتھ پہ نہیں، کسی کے ہاتھ میں روٹی روزی. رزق کی مثال دی گئی سایے کے زمانے میں. روزی ایسی ہے جیسے سایہ ہے. آدمی سائے کے پیچھے چلتا ہے پکڑنے کے لیے تو سایہ نہیں ملتا اس کو. سائے کو چھوڑ کر جاتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے آتا ہے. اور جس طرح سایہ
رائٹ سائڈ بھی ہے، لیفٹ سائڈ بھی ہے، سامنے بھی ہے، پیچھے بھی۔ روٹی روزی بھی ایسی کہاں سے دے کیسے دے اللہ کو معلوم ہے۔ اور جس طرح سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے ایسے روزی بھی گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، یہ خدا ہی کا اعلان ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جب چاہتے ہیں تو روزی میں اضافہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ بڑے خود کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کم کرتے کہ عامل کے پاس جاتا ہے، کم ہوئی رہتے روٹی روزی لے کے عامل کے پاس جاتا ہے کہ بھئی چند دنوں سے میری دکان نہیں چل رہی، چلتے خود کچھ بھی نہیں بولا، اب بند ہوئی شروع۔ ارے قرآن کا اعلان ہے اللہ کے بندے کہ روٹی روزی کبھی زیادہ دیتے ہیں کبھی کم دیتے ہیں، کبھی بالکل بند ہو جاتی ہے روٹی روزی، آدمی جیتا ہے زندہ رہتا ہے لیکن روٹی روزی نہیں رہتی اس کی، خدا کا فیصلہ ہے وہ، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور ایک ہی آدمی کو ایک زمانے میں زیادہ ایک زمانے میں کم، اس خدا کا ہاتھ، خدا کے ہاتھ میں۔ اللہ کرے ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔